يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسلم أتدرون ما المفلس قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص و نیک و زیبا ہے۔ ان گنت بحد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیت 18واں پارہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہو رب العالمین اس آیت کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، واجلۃن دینے کے بعد، کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے دل ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر نیکی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کے بعد پھر ان کے دل اس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہماری کی ہوئی نیکیاں کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی کتاب و تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر موجود ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوتی ہیں ان کا کوئی سبب نزول ہوتا ہے، کوئی مقصد مطلوب ہوتا ہے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں اس سے مراد چور لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بدکار لوگ ہیں، زانی لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے، جامع ترمذی حدیث پاک کی کتاب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میری پیاری عائشہ، یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں یہ زانی نہیں ہیں، یہ بدکار یا چور نہیں ہیں، اس سے مراد اللہ کے ہاں نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، کرنے کے بعد ان کے دل اس ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ جو نیکی کی ہے اس کو قبول فرما لے، اللہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے، اللہ کی ہوئی ساری نیکی تباہ ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکی کرنے کے بعد پھر المحافظۃ علی الاعمال، نیکیوں کی محافظت بھی کرتے تھے۔ نیکیاں کر لی ہیں، پیسہ کما لیا ہے، دولت کما لی، محفوظ کر لو گے تو آپ کی کمائی ہوگی، اگر اس کو محفوظ نہیں کرو گے تو پھر وہ آپ کے لیے محض مشقت ہوگی، اس سے کوئی فائدہ ثمرہ حاصل نہیں ہوگا۔ کاروبار کریں، دکانوں پر بیٹھیں، بزنس کریں، مشقت کریں 10-10 12-12 گھنٹے، پھر آپ کی کمائی چور لے جائے، آپ کی جیب کاٹ لی جائے، آپ کی محنت اور مشقت سے کمایا سب کچھ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔
آپ کو اس سے ذرہ برابر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نیکیاں کرتے ہیں پھر وہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ کیے ہوئے عمل برباد نہ ہو جائیں، اللہ ہم سے وہ کام سرزد نہ ہوں جن کے کرنے سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان 2026 کا اللہ نے عطا فرمایا، اس سے فائدہ اٹھایا، نیکیاں جو اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق کی، اللہ ان کی اب حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو میری امت کے لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ جس طرح تہامہ بہت بڑا بلند و بالا پہاڑ ہے، اتنی بڑی بڑی ان کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ جب وہ نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان لوگوں کی نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا جیسے ہوا میں کوئی کاغذ پنا اڑتا ہے، ایسے اڑا کے پھینک دے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کے اندر وزن نہیں ہوگا، کچھ بھی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اعمال رب کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے، اللہ نے سب ضائع کر کے رکھ دیے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے اعمال بتائے کہ جن کی وجہ سے ایک بندہ مومن اور مومنہ کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ مجلس اللہ کے نبی کی لگی ہوئی ہے تو آپ نے صحابہ کے مجمع سے ایک سوال کیا، وہی سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں، اے لوگو تم میں سے سب سے زیادہ غریب اور دیوالیہ کون ہے؟ اپنے ذہنوں میں سوال کو مستحضر کریں، سوچیں کہ ہم میں سے سب سے بڑا غریب ترین کم مال والا کون ہے؟ کون ہے مفلس دیوالیہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آخر کار سوچ و بچار کر کے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ غریب وہ بندہ ہے، مفلس وہ بندہ ہے کہ ملا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار پیسہ نہ ہو اور زندگی گزارنے کا ساز و سامان نہ ہو۔ فرمایا نہیں صحابہ یہ تمہارا جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط جواب ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امت کا دیوالیہ کون ہے، میری امت کا سب سے مفلس اور غریب کون ہے۔ دنیا میں جو اللہ مال کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، رزق کا پیمانہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو امیر کرے غریب کرے وہ علیحدہ بات، وہ رب کا اختیار، لیکن اعمال کی قبولیت کے حوالے سے فرمایا کہ میری امت کا سب سے کمزور بندہ وہ ہوگا، ان المفلس من امتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام۔ میرے صحابہ میری امت کا غریب ترین بندہ وہ ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ، اعمال کے ڈھیر لے کے آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا وہ بندہ، لیکن حالت اس کی یہ ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی کے اوپر ناجائز اس نے تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا ناجائز مال اس نے قبضہ کیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، فرمایا کہ کسی بندے کا اس نے ناجائز قتل اور خون بہایا ہوگا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وَضَرَبَ ھذا، کسی کو اس نے ناجائز تشدد اور اس کو مارا ہوگا۔ ایک طرف سے فرمایا نیکیوں کے انبار ہیں اور دوسری طرف سے 5 مقدمے اس کے اوپر دائر ہو جائیں گے۔
اب اللہ کریم فرمائیں گے میرے ملائکہ اس کی حسنات کو، اس کی نیکیوں کو اٹھا کے ان 5 بندوں کے اندر تقسیم کر دو جن کے اوپر اس نے ظلم و زیادتی کی ہے۔ اللہ اس کی نیکیاں دے دی گئیں، نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی جرم باقی ہے۔ اللہ بدلہ لینے والے ابھی تک باقی کھڑے ہیں، لیکن اس کی ساری نیکیاں، نماز، صدقات، خیرات، اللہ سب ختم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ پھر ان 5 لوگوں کی برائیاں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دو، ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو الٹے منہ فرمایا جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو محترم بھائیو، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ صرف حاجی، نمازی، صدقاتی، خیراتی بن جانا کافی نہیں ہے، نیکیاں کرتے رہو اور ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی کرتے رہو، یہ کافی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا بھی خیال کرو، اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرو۔ فرمایا کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر اگر ظلم کیا تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ جانوروں کو جب معافی نہیں ہے تو انسان پر جو زیادتی کرتا ہے کیسے چھوٹے گا وہ؟ اس لیے المحافظۃ علی الاعمال، آج کا موضوع بھی یہی ہے، لوگوں اپنی کی ہوئی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نیکی نہیں ہوگی، قیامت کا منظر پڑھنا چاہتے ہیں آپ، سورہ معارج پڑھیں، 29واں پارہ قرآن کا، اور قرآن پاک کا 30واں پارہ سورہ عبس وتولیٰ پڑھیں۔ فرمایا کہ ایک انسان ایک نیکی کے لیے ماں باپ کے پاس جائے گا، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، اعز و اقارب کے پاس جائے گا، ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا۔ تو ہم نے اتنی زیادہ نیکیاں کی، 10 نیکیاں ملتی ہیں، نماز پڑھو 27 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان آتا ہے تو وہی 27 والیاں بڑھا چڑھا کر 700 تک کر دی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھو، چاند جس وقت تک سورج نہیں نکلتا 2 رکعت اشراق پڑھ کے جاؤ، اللہ نامہ اعمال میں حج عمرے کا ثواب لکھ دے گا۔ اتنی ساری کوششیں آپ کریں، ہم کریں، ایک کام کریں چھوٹا سا جس کی وجہ سے نیکیوں کے انبار اللہ ضائع کر کے برباد کر کے رکھ دے، ہمیں احساس تک بھی نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلا عمل جو ہماری نیکیوں کی جڑوں کو برباد کر دیتا ہے، رب تک وہ عمل جاتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوتا۔ کچھ عمل کے بارے میں یوں فرمایا کہ وہ کانوں کے اوپر تک بھی نہیں جاتے۔ فرمایا 3 لوگ ہیں، ان کے عمل اللہ کی بارگاہ میں جانا تو درکنار، ان کے کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتے۔ فرمایا کہ وہ بندہ، وہ نوکر جو کسی مالک کے نوکری سے بھاگ جائے، دکان پر ملازم تھا، چوری کر کے یا ویسے اطلاع دیے بغیر ویسے بھاگ گیا، جب تک واپس مالک کے پاس نہیں لوٹتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جو عورت اپنے خامن کو ناراض کر کے سوتی ہے اس کی فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ 2 لڑے مسلمان بھائی جب تک صلح نہیں کرتے ان کی فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس امام کو قوم ناپسند کرے اس امام کی فرمایا کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ قبول تو درکنار، فرمایا کہ ان کے کانوں سے اوپر تک بھی عمل جاتا ہی نہیں ہے، وگرنہ ہر ابن آدم کا سوموار اور جمعرات اعمال فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جمع کرواتے ہیں، پھر وہاں بخششیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو دے کر ہمارے بخشش کرتا ہے، لیکن چند لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی نہیں۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلا گناہ جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اللہ کا قرآن کھولیں، سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلا گناہ جو میری آپ کی نیکیوں کو برباد کرتے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں سب سے بڑا گناہ جو بڑا گناہ ہے وہ فرمایا وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ رب کے ساتھ اشراک یشرک اشراکا فہو مشرک،
رب کا شریک بنا دینا، حصے دار بنا دینا۔ اولاد دینے والا اللہ، میں کہوں اولاد دینے والا وہ بھی ہے، رزق دینے والا اللہ، میں کہوں رزق دینے والا وہ بھی ہے، رلانے والا، ہنسانے والا، خوشیاں غمیاں دینے والا، امیری غریبی دینے والا صرف للہ اللہ کریم ہے۔ اس طرح قرآن کے اندر پیغمبر یہ اعلان کیا کرتے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہیں، ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہیں، دنیا کا جو بھی عمل کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں سب سے خطرناک گناہ شرک ہے، شرک تمہاری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کریم قرآن سورہ لقمان 21ویں پارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ لوگوں شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کریم نے سورہ زمر 24ویں پارے میں نبی محترم کو مخاطب فرمایا، سمجھایا ہم کو، فرمایا لئن اشرکتا، اے پیغمبر محمد رسول اللہ اگر آپ نے شرک کیا، کون سوچ سکتا ہے کہ وقت کا نبی شرک کر سکتا ہے؟ نبی کبھی شرک نہیں کرتا، نبی شرک کی غلاظت سے پاک و صاف و ستھرا ہوتا ہے۔ یہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ او لوگوں اگر تم شرک کرو گے اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دے گا۔ قرآن پاک کے مقام پر 18 نبیوں کا اللہ نے نام لیا، 18 نبیوں کا نام گنوا کے آخر میں پھر یہی بیان فرمایا اگر نبیوں تم نے شرک کیا تمہارے عمل برباد کر دوں گا۔ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر ہے، ابن آدم جتنا مرضی چاہے گناہ کر لے، جتنا جی طرح کرتا ہے گناہ کر، فرمایا زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک گناہ ہی گناہ لے گیا، لیکن یاد رکھنا درمیان میں شرک نہیں لے کے آنا، شرک نہیں لے کے آنا۔ شرک لے کے آئے گا میں تیرا منہ تک نہیں دیکھوں گا، اگر شرک نہیں لے آئے گا اللہ کریم فرماتے ابن آدم میں کیا کروں گا، پھر اتنی بڑی گناہوں کو مغفرت میں کنورٹ کر دوں گا، مغفرت میں پھیر دوں گا۔ اور اللہ کریم آگے فرماتے ہیں لوگوں تمہاری نیکیوں کو جو دوسرا گناہ برباد کرنے والا فرمایا وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی جمعہ پڑھاتے ہر جمعہ میں فرماتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ او مومنو بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کا معنی ہوتا ہے فرمایا کہ کوئی نیا کام جس کی کوئی دلیل نہ ہو، قل ما یکون، جس طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں کوئی بدعی رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میری دعوت وہی جو باپ آدم کی دعوت ہے، میری دعوت وہی جو پیغمبر نوح کی دعوت ہے، میری دعوت وہی جو پیغمبر ابراہیم کی دعوت ہے، میں کوئی بدعی نیا رسول نہیں ہوں۔ تو بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا کام نکال لینا، کوئی دلیل ثبوت پروف نہیں، اپنی مرضی سے کام نکال لینا۔ بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ پہلا کام جو نیکیوں کو برباد کرے وہ شرک ہے، دوسرا کام جو نیکیوں کو برباد کرے وہ بدعت ہے، تیسرا کام فرمایا کہ تم اگر رسول کی توہین کرو گے اللہ نیکیاں برباد کر دے گا۔ نبی کی توہین نہیں کرنی،
اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں 26واں پارہ سورہ حجرات میں فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب حبیب کریم موجود ہو ان سے اوپر آواز بھی نہیں کرنی، اگر تم نے اوپر آواز کی تمہاری میں ساری زندگی کی جمع پونجی، ساری زندگی کی نیک اعمال برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ تک بھی نہیں ہوگا، ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ اسی طرح سورہ محمد کے اندر 26ویں پارے میں فرمایا جو بندہ نبی پر نازل ہونے والی شریعت کو ناپسند کرے اللہ اس کے عمل بھی برباد کر دیتا ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالکم، جو نبی پر نازل ہونے والی شریعت کو نہ مانے نہ پسند کرے اللہ اس کے عمل بھی برباد کر دیتا ہے۔ نبی کی توہین بھی اللہ کو پسند نہیں، نبی پر نازل ہونے والی شریعت کے انکار کرنے والے کے عمل بھی اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ کے اوپر سورہ توبہ 10واں پارہ کھول کے پڑھیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والے کے عمل بھی برباد اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ منافقین نے اللہ کے نبی کے صحابہ کی توہین کی، نبی پاک کی توہین کی۔ اللہ کریم نے آسمان سے قرآن نازل فرما کے یوں فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تم مذاق کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات دیکھتے ہو، کہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے نبی اور آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ تم ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ تم کافر ہو چکے ہو۔ چند دن پہلے ایک لڑکے نے قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کیا، عدالتوں نے پکڑا اور اس کے اوپر فتویٰ شرعی کیا ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر اللہ کے قرآن کی آیات کا مذاق کیا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ جو بندہ قرآن کی آیات کا استہزاء کرتا ہے، دین کے کسی شعار داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے گھروں کا مذاق اڑاتا ہے، تو فتویٰ لکھ لیں کہ وہ بندہ ایماندار کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کا بدترین کافر ہے، وہ چاہے وہ کسی مشرق و منہج کا بندہ ہو، جو اللہ رسول اور دینی شعار کا مذاق اڑائے وہ مومن ہونے کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے کافر ہے۔ وہ دینی شعار اور دینی مسائل کا مذاق اڑانے کی جرأت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ تین کام شرک تمہارے عمل برباد کر دے گا، بدعت تمہارے عمل برباد کر دے گا، رسول کی تعلیم کی تم نے انکار کیا، رسول سے تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لوگوں تمہارے عمل اللہ برباد کر دے گا۔ آگے چل اللہ کے نبی نے اور عمل بتائے، حبیب کریم فرماتے ہیں جو بندہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، میری بکری گم ہو گئی ہے، میرا موبائل گم ہو گیا، میری چوری ہو گئی، پیر صاحب اپنے علم اور اپنی قدرت اور طاقت سے مجھے تلاش کر کے دیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الآداب کے اندر اللہ کے نبی کا صحیح فرمان موجود ہے، فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو بندہ کسی عراف کسے کہتے ہیں جو مکار جھوٹا کل کی خبریں دینے بیٹھ گئے، لاری اڈوں پر جاؤ، روڈوں پر جاؤ، کتنے شبدہ باز بیٹھے ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھیں گے، پتے نکلوائیں گے طوطوں سے، جانوروں پرندوں سے، آؤ تمہاری قسمت ہم بتاتے ہیں۔ یہ کافر قسم کے لوگ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اللہ ایسے بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور قرآن پاک کے پہلے پارے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جادو کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان پیغمبر کے دور کے اندر کوفہ کے اندر
انتہا درجے کا جادو پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیج کر اللہ نے ان لوگوں کو سمجھایا، لوگوں جادو کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو شرک ہے، بلکہ کفر قرار دیا ہے اس کو۔ جو بندہ کسی کاہن جادوگر پیر کے پاس اس نظریے سے جائے کہ ہماری غیب کی باتوں میں مدد کرے گا، اللہ کریم کہتا ہے کافر، اس نے کفر کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، کل کیا ہونے والا ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، میں اللہ کا حبیب 2 جہانوں کا سردار، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کل کے معاملوں کے بارے میں۔ تو یہ بے نماز شبدہ باز یہ کیسے کل کی خبریں دے سکتے ہیں؟ اور 5واں عمل جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر حتی تفوت عملہ، جو بندہ عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ عصر کی نماز کو جو کلی طور پر نہیں پڑھتا، اس کے اوپر ائمہ کے بڑے سخت قسم کے فتاوی جات ہیں۔ بے نماز بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کرو، بے نماز بندے کو قتل کر دیا جائے، بے نماز بندے کو جیل میں بند کر دیا جائے، شدید قسم کے فتاوی جات۔ اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی پہچان ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی پہچان ہے کہ یہ کافر ہے۔ اس لیے فرمایا جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ اس بندے کے عمل سارے برباد کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر ایک حدیث پاک کے اندر یوں فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الذی تفوت صلاۃ العصر فکأنما بتر اہلہ ومالہ، اب اس بندے کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جس بندے کی بیوی مر جائے، جس بندے کے بچے مر جائیں، اہل و عیال سب کچھ برباد ہو جائے، ایک تنہا بندہ ایسے کھڑا ہوتا ہے خالی ہاتھ، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، فرمایا کہ اس کی بھی یہی حیثیت بن جاتی ہے، گویا کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ اور 6 نمبر پر اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے لوگوں شراب پینے والے کے بندے کے عمل بھی اللہ ضائع کرتا ہے۔ قرآن پاک 7ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والانصاب والخمر، فرمایا کہ لوگوں جو خمر ہے، شراب ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو شراب پینے سے بچ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیثیں سنیں، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے 1587 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کر رکھا ہے، اپنے ساتھ وعدہ کیا، ان علی اللہ عز وجل عہدا، اللہ نے خود اپنے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا یا کوئی نشہ آور چیز پیے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن 3 خبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ما 3 خبال، اللہ کے نبی 3 خبال کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جہنمی جب جہنم میں سڑیں گے جلیں گے، ان کی چمڑیوں سے ان کے جسموں سے جو پیپ نکلے گی، جو گندگی ان کے جسموں سے نکلے گی، تو فرمایا کہ دنیا کے شرابیوں کو یہ گندگی قیامت کے دن پلائی جائے گی، اور جو جراب سے بچتے ہیں، نشہ آور چیز سے بچتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو شراب طہور پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اللہ خود پلائے گا۔ بوتلیں بھری ہوئی گی شراب کی، ان کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی، وہ جا کے ڈھکن کھولیں گے، جنت کے اندر ایک چشمہ ہے تسنیم، اس کا پانی اس بوتل میں ملا کے فرمایا کہ میرے جنتی بندے پئیں گے۔ اور جو کالے منہ والے دنیا میں کالی گندی شراب پیتے ہیں، ان کو جہنم کی شراب پلائی جائے گی، اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا یہ گندی پیپ اور لو پلائی جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا، ابن ماجہ کے اندر ہے من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، بے نمازی بندہ، جب بے شرابی بندہ
40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا امات داخل النار، شرابی شراب پیتے مر جائے سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، شراب پیتے ہوئے اگر مر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، جس بندے کا جس کام پر خاتمہ ہوتا ہے اس کو اٹھایا بھی اسی کے اوپر جائے گا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے مرے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، نیک عمل کرتے ہوئے فوت ہو جائے گا تو فرمایا کہ اسی طرح وہ اٹھے گا، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرمایا کرتے تھے کہ چند لوگ ہیں جن کی نہ فرضی نماز قبول ہوتی ہے نہ نفلی قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے فرمایا آکل والدیہ، ماں باپ کا اگر کوئی نافرمان ہے اس کی اللہ نہ فرضی قبول کرتا ہے نہ نفلی قبول کرتا ہے۔ ومنان، فرمایا کہ جو احسان جتلاتا ہے، کسی کو کچھ ہیلپ کرتا ہے، مدد تعاون کرنے کے بعد اس کو پھر تکلیف دیتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس بندے کے عمل بھی اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو جو خرچ کرتے ہو پھر ضائع بھی چٹکیوں میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دینے والوں کو پھر تم اذیتیں دیتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، ہم تمہیں چندہ فنڈ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ تانا اذیت دی نہ، تمہارا پیچھے بھی میں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اذیت نہ دو، خرچ کرنے کے بعد کسی محلے دار کسی رشتہ دار کے ساتھ سپورٹ کر کے پھر ان کو اذیت دیتے ہو، اللہ تمہاری ایک نیکی بھی تمہارے نام اعمال میں نہیں چھوڑے گا۔ خطبے میں پہلی آیات بھی بیان کر چکا ہوں، یہ دوسری ہے، پھر تیسری ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، لوگوں اپنے نیکیاں ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، یہ کام کر کے اپنی نیکیاں برباد نہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا مکذب بقدر، جو بندہ تقدیر کا منکر ہے اللہ اس کی بھی نیکیاں برباد کرتا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے بارے میں جو فیصلے لکھ رکھے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، مسجد سے باہر نکلیں گے، جو ہوگا یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ اگر اس کا انکار کرتے ہو تو فرمایا کہ تمہارے عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر ہم کیا کریں؟ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا اس نے وہ چاہا وہی ہوا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ احتیاط کرنا میری ذمہ داری تھی، آگے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا تھا۔ یہ فرمایا تقدیر کا اس بات ہے۔ اگر کہتے ہو کہ موٹر سائیکل نہ نکالتا، گاڑی نہ نکالتا، نہ جاتا، نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ ہسپتال جاتا، یہ تقدیر کا فرمایا انکار ہے، تم اللہ کے فیصلوں کا انکار کرتے ہو۔ اور تقدیر کے جو لوگ منکر ہیں اللہ ان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیاں بھی قبول نہیں کرتا جو رشتہ دار آپس کی برادری اور رشتہ داریاں تعلقات منقطع کر کے بیٹھے ہو۔ حدیث پاک ملاحظہ فرما امام تازہ کریں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، جو مسلمان اپنی بہن اور اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑتا ہے، تعلقات ختم کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کے فرمایا کہ کوئی نہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین، 8 دنوں میں 2 دن آپ کے عمل اللہ کے ہاں جاتے ہیں۔ ایک فرمایا کہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوار اور جمعرات کے دن آپ کی نیکیاں اوپر جاتی ہیں، اللہ کریم کے ہاں وہ پیش ہوتی ہیں۔ یغفر لکل عبد مؤمن، اللہ ہر بندہ مومن کی نیکیاں دیکھ کے اس کی بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس بندے کے کہ جن دو کے درمیان کینہ ہوتا ہے، عداوت و دشمنی ہوتی ہے، جب تک وہ اپنے سینے پاک نہیں کرتے اللہ ان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ اور آخری عمل سنے بات ختم کر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریاکار لوگ جو ہیں اپنی نیکیاں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کے عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوں گے لوگوں کو جزا سزا دے رہے ہوں گے، فرمایا کہ اللہ کریم ان کے لیے فرمائے گا لہم یوم القیامۃ اذا اجزی الناس باعمالہم، اللہ جب لوگوں کو بدلے دے رہا ہوگا، جزا سزا دے رہا ہوگا، ریاکار لوگوں سے کہے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم کرتے تھے، جاؤ وہ تمہیں کیا دیتے ہیں، جاؤ ذرا ان کے پاس جن کو دکھا کے تمہیں سکون نہیں آتا تھا، چھوٹی سی صابن کی چکی بھی دیتے تھے تو ظالموں تم دکھاتے تھے،
کسی کو راشن کا 10 کلو کا سامان دیتے تھے تو پورے محلے کو تم دکھاتے تھے. جہاں دینے والے کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ویڈیو بنا کے اس کو دکھایا جا سکتا ہے کہ تیرا راشن ہم نے پہنچا دیا ہے. لیکن پوری دنیا کو دکھانا، جاؤ کنتم تراؤن فی الدنیا فانظروا هل تجزون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو کہ تم ان سے کوئی جزا پاتے ہو. اللہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا جاؤ پھر. شرک اصغر قرار دیا اللہ نے ریاکاری کو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، بدعت سے محفوظ فرمائے. نبی پر جو تعلیم آئی ہے اللہ اس کا انکار سے ہم سب کو بچائے. نماز عصر فوت ہونے سے بچیں، اور جادوگر لوگوں کے پاس جانے سے بچیں، شراب پینے سے بچیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بحال کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور اللہ ریاکاری سے بچائے. اللہ ان تمام تر جو شدید قسم کے خطرناک گناہ ہیں اللہ مجھے اور تمام بھائیوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی